نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا نبعث یوم القیامہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شان و منقبت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر تو ان کی کنیت تھی، نام ان کا عبداللہ تھا، لیکن کنیت سے ہی مشہور اور معروف ہو گئے۔ ان کی پیدائش بھی بڑی مبارک پیدائش ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، اے اس مبارک بچے کی ماں، مبارک قبول کیجئے، جوان ہو کر یہ عتیق ہوگا، پھر غار میں رفیق ہوگا اور آسمان سے صدیق کا لقب پائے گا۔ شان و منقبت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنت رجل، ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، لا یبقى اہل دار ولا غرفۃ الا قالوا مرحبا مرحبا الینا، ہر شخص اپنے کمروں سے، کھڑکیوں سے جھانک رہا ہوگا اور اس شخص سے کہے گا مرحبا مرحبا، آپ ہماری طرف تشریف لائیے، وہوا انت یا ابا بکر، طبرانی کی روایت ہے، ابو بکر وہ آپ ہوں گے، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، آپ میرے حوض کے بھی ساتھی ہیں اور غار کے بھی ساتھی۔ آغاز اسلام میں صرف اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں اترتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت اسلام کر کے اسلام کی تبلیغ اور پھر اس تبلیغ پر آنے والی مشکلات، مصائب، ان مظالم کو برداشت کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے بہت سارے ایسے صحابہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جن کو غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ لوگ تھے، جو بیمار لوگ تھے، ان کو غلامی سے آزادی دلواتے تھے۔ ان کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام عثمان تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نوجوانوں کے اوپر اپنا پیسہ کیوں نہیں خرچ کرتے، یہ بوڑھے تیرے کس کام آئیں گے، اپنا مال ان بیمار اور لاچاروں کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا
میرا مقصود تو صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ کی رضا مقصود ہے، اس لیے میں ان کو آزاد کرواتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دے دی اور اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ یقیناً ابو بکر صدیق جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سورۃ ضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ اور یہی کلمات، یہی الفاظ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر اگر تم میری رضا کے لیے یہ سارا کچھ خرچ کرتے رہے ہو تو یاد رکھو میں بھی تمہیں وہ انعام دوں گا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو انعام ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ ویتجلی لابی بکر رضی اللہ عنہ خاصہ، قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عام ہوگا اور ابو بکر صدیق کے لیے خاص رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، غار میں، مزار میں، بدر و احد میں، تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن بھی ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم رکھا، کوئی بھی موقع آتا، کیونکہ ابو بکر صدیق بھی ہر ایک سے مقدم ہیں، اسلام لانے میں، تبلیغ کرنے میں، مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے میں، ہجرت کرنے میں، اور جب ہجرت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ جب میں ہجرت کروں گا ابو بکر تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ پھر 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرنا، پھر غار ثور سے مدینہ کا سفر، اور مدینہ طیبہ کے اندر بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، کوئی ایسا موقع نہیں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر نہ ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ابو بکر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ تو فرمایا سنو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا رہے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے نقصان نہ پہنچا دے، میں آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے نہ کوئی آ جائے تو پیچھے آتا ہوں، پھر اسی طرح دائیں اور بائیں ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہیں،
قرآن اعلان کرتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا، اور ثانی اثنین میں دوسرے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انت عتیق من النار کہا، اسی دن سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس لوٹ رہے ہیں، بتایا گیا سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہوں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ عتیق بھی لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے۔ رب العالمین نے اتقا سے یاد کیا ابو بکر صدیق کو، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ سب سے زیادہ تقوی والے امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر صدیق۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب بہتان لگا تو اس وقت حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کچھ باتیں کیں، اور کچھ باتوں میں وہ بھی شامل ہوئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اس بات پہ دکھ ہوا، رنج ہوا کہ مصطح کو تو نہیں چاہیے تھا وہ ایسا عمل کرتا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو ان کے ساتھ محبت، وہ غریب تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو سوچا آج کے بعد میں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ فوراً قرآن پاک کی آیت آتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَىٰ أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ جبریل امین نے جب آیت پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ابو بکر صدیق کو کہا آج کے بعد میں مصطح کو جو پہلے دیتا تھا وہ بھی دوں گا، اور آج کے بعد اس سے دگنا دوں گا۔ یعنی فضیلت والے ان کو کہا گیا، اتقا ان کو کہا گیا، لصاحبہ ان کو کہا گیا، ثانی اثنین ان کو کہا گیا، وصدق بہ ان کو کہا گیا۔ بہت سارے قرآن پاک میں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت میں نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت سے چند دن پہلے مسجد میں صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش کیا کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اللہ کی ملاقات کو پسند کرے یا دنیا و ما فیہا کو پسند کرے۔ اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ اس کو چاہتا ہے اس کو اس کی چاہت کے مطابق وہ مل جائے گا، اور اگر وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو یہ شرف نصیب فرمائیں گے۔ تمام صحابہ نے جب حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا، پسند کیا، سب صحابہ نے سبحان اللہ کہا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رمش شناس نبوت تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا دنیا میں جس کے بھی اسلام پہ احسان تھے وہ سارے کے سارے ادا کر دیے گئے، ابو بکر کے جو احسان ہے اس کا بدلہ قیامت کو رب العالمین دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا سدوا کل خوخۃ فی المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، جتنے بھی دروازے کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں سارے کے سارے بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ ایسا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا، اس کو بند نہ کیا جائے۔ یہ لفظ جو سدو ہے اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ میرے بعد
خلافت کے اوپر، امامت کے اوپر ابو بکر صدیق میرے جانشین ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من تشق ارض عنہ ثم ابا بکر ثم عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام مخلوق جب اپنی قبروں سے نکلے گی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور دائیں اور بائیں ابو بکر اور عمر دونوں ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بازو پکڑ کر آسمان میں لہرائے اور ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں دیکھو جیسے آج میں اور ابو بکر اور عمر ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میں اور ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ ایک ہی جگہ سے ہمارا خمیر لیا گیا، ایک ہی جگہ پہ ہم سوئیں گے، آرام کریں گے قیامت کی صبح تک، اور وہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا وَزِيرَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، اللہ نے دو وزیر میرے آسمان میں بنائے، ایک کا نام جبریل، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، میرے دو زمین پر جو وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر اور دوسرے عمر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق من النار، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، جس دن حضور نے آپ کو عتیق کہا، اسی دن سے پھر آپ کا جو نام تھا، آپ کا جو لقب تھا، وہ عتیق پڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عتیق کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے کہا، ابھی جو شخص باغ میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہماری نظروں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال لے کر آ رہے ہیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسلام قبول کیا، کہہ رہے ہیں بیٹے گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آج لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑ رہے، جو اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑ رہے، اور جو جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر رہے کہ یہ قیمتی لباس کیوں ہے، حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اس لباس کو بھی بازار میں بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن کے ببول کے کانٹے لگا لیتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے دل میں خیال آیا تھا آج میں اتنا مال لے کر جاؤں گا، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، اور ابو بکر صدیق سے سوال ہی تبدیل کر دیا، یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے غزوہ بدر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مال اس طرح لٹاتے ہیں، اسلام قبول کیا 40,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کرتے ہیں 5,000 درہم باقی رہ جاتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 1 درہم بھی باقی نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع والی زندگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آخری وقت میں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ
لوگوں سے کہو نماز پڑھیں اور ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ تم لوگوں کی امامت کرواؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین اسی کو پسند کرتے ہیں اور میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مصلی پہ تھے، اقامت ہوئی، نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر کے بعد تلاوت شروع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کہاں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، دوبارہ اقامت ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابو بکر کرتے ہیں اور ابو بکر کی پھر پوری امت کر رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عقیدت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو محبت تھی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے، حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دور خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، صحابہ نے یہ بات کہی اور بہت سے صحابہ کے اقوال یہی ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق ہی تھے ان حالات میں بھی جس طرح امت کو سنبھالا۔ بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، بہت سارے فتنوں نے جنم لیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف، اسود عنسی کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کیا جو لشکر تھا۔ بہت سارے صحابہ نے کہا آپ اس کو روک دیجئے، لیکن کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں ابو بکر نہیں روک سکتا۔ حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے شام کی طرف روانہ کیا۔ شام کی فتوحات، اسی طرح عراق کی فتوحات اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جو ان کے دور میں فتح ہوئے اور اسلام کا وہاں پہ علم لہرایا گیا۔ بہت سارے جو فتنے تھے ان کی سرکوبی کی گئی، اور سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کا جو دفاع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع، کہا کوئی چیز بھی ہو میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اسود عنسی کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد بن کر میدان عمل میں اترتے ہیں، اور اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا قرآن پاک کو آپ ایک جگہ پہ جمع کیجیے، مختلف چمڑوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایک جگہ پہ جمع کیجیے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے حکم دے جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھو تو وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا فاروق اعظم کی درخواست کے اوپر، صحابہ کی مشاورت کے اوپر جو اس کو کتابی شکل میں جمع کیا اور امت کو ایک بہت بڑے انعام کے طور پر کتابی شکل میں جو قرآن دیا، قیامت کی صبح تک یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آپ
میرے حوض پہ بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں، حضور نے ارشاد فرمایا مرسلین اور انبیاء کے بعد بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جنت میں ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے اور وہ عمر ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک محبت تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتی ہے، حق مہر کے لیے پیسے بھی سیدنا ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پہ قربان کر دیتے ہیں، سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اتباع کا اہتمام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، ایک ایک عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، مزار کے ساتھی ہیں، قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے بھی ساتھی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ شخص ہیں جس کو بھی میں نے کہا اسلام، جس پہ بھی پیش کیا، جس کو بھی کہا اسلام قبول کرو، اس نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، وقت مانگا۔ یہ ابو بکر صدیق ہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وقت نہیں مانگا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھا، اسلام قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر سے محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے اوپر واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا تمہارے اوپر واجب ہے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات حسرت آیات کا دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جس دن خلیفہ بنتے ہیں تو پہلے ہی دن اپنی گٹھی اٹھا کر تجارت کی غرض سے جانے لگتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتا دیا، تو کہا خلافت کے امور کون دیکھے گا؟ شورا بیٹھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ایک مزدور کے بقدر اجرت دی جائے۔ تو کہا امیر المومنین کیسے گزارا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، اگر گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ تقوی اس حد تک تھا، للہیت اس حد تک تھی، اتنا منصب، اتنا بڑا مقام، بارہا طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں ابو بکر صدیق کو جنتی کہا گیا، جنت کے بڑی عمر والوں کا سردار کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر کہتے تھے کاش ابو بکر ایک درخت کا پتا ہوتا، ہوا آتی جھڑ جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق ایک گھر میں جاتے تھے، بوڑھی اماں تھی، صفائی کرتے تھے، پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے تھے،
میں حیران تھا کہ کون آتا ہے اور یہ پانی کا مشکیزہ بھی بھر کے رکھ جاتا ہے اور صفائی بھی کر جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے مختلف اوقات میں آ کے دیکھا، اور جب مجھے خبر ہوئی تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حد تک عاجزی، انکساری، تقوی، آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے 22 جمادی الثانی کو آپ کا وفات، حسرت عیاد، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور تدفین کہاں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں۔ کیا شان، کیا مقدر! جب زندگی گزار رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر و سفر کے ساتھی ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، اور رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھی بن گئے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ساتھی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار، ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، جیسے انہوں نے حضور سے محبت کی، جیسے حضور کی اطاعت کرتے تھے، اور ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ خود مشعل راہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت والی زندگی اگر نمونے کے طور پر دیکھی جائے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم اسے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی سیرت سے اور ان کے کردار کو اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ بات جاری و ساری رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایثار، قربانی، محبت، عقیدت کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، تاکہ ہم اس کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی دینی خدمات جو ان کے دور خلافت کے اندر ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت تمام کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔